ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم اس کا احسان ہے اس کا فیضان ہے اس کا احسان ہے اس کا فیضان ہے بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت اس کا احسان ہے اس کا فیضان ہے بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و شعراء عظام حاضرین جلسہ میرے محترم دوستو بزرگوں اور اس بابرکت اور بامقصد اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین میری مائیں اور بہنیں باتیں تو اکثر آ ہی چکی ہیں ابھی اکابر علماء کرام سے آپ لوگوں نے اکثر باتیں اور بہت قیمتی باتیں سن چکے ہیں بہت ہی قیمتی باتیں ہو چکی ہیں وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے لیکن کچھ حضرت ناظم جلسہ صاحب نے کچھ فرمائش کی اس بنیاد پر آپ حضرات کے سامنے کچھ وقت کے لیے کچھ منٹ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اس نیت سے سماعت فرمائیں گے کہ جو کچھ بھی سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو کچھ ہمارے سامنے آئیں گی ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ نیت سے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ بہت اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی ابھی بیٹھے ابھی شاعر بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور ہمارے بعد میں ایک آخری مقرر خطیب بہت اچھے مانے جانے مقرر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گے انہی کی دعا پر انشاءاللہ اجلاس کا اختتام بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے وجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف صاف طور پر یہ بیان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ
اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اور ہم کو دنیا کے اندر کس طریقے پر زندگی بسر کرنا ہے، کیسے زندگی بسر کرنا ہے، اللہ کی عبادات کیسے کرنے ہیں، اس کے سامنے کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے، کس طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے اور دیگر کام کاج کرنا ہے، اس کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسانوں کو، آدم کی اولاد کو باعزت بنایا، عظمت والا بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے ان کو یعنی انسانوں کو دریائی سفر بھی سکھایا، دریائی سفر کرنے کے لیے بھی سواری کا انتظام کیا، خشکی کا سفر کرنے کے لیے بھی سواری کا انتظام کیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے ان کو پاکیزہ روزی عطا کی، حلال روزی عطا کیا، ایسی روزی عطا کی اس کو کھا کر کے انسان کو اپنے بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے آگے جھکنے میں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرماتے ہیں اپنی بہت ساری مخلوقات پر ان کو فضیلت بھی دی ہے، ان کو فوقیت بھی دی ہے، ان کو باعظمت بھی بنایا ہے، باعزت بھی بنایا ہے۔ حضرات گرامی، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو باعزت اور باعظمت بنایا، بالکل اسی طریقے سے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری بھی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو جس طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ منچاہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا۔ حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے یہ پوچھا، یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہونے کی بنا پر ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری اور کون سی ذمہ داری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک ادنا امتی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا گیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ اگر وہ تین چیزوں پر اچھے طریقے پر کامیاب ہو جاتا ہے، تین چیزوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، تین چیزوں میں وہ اعلیٰ نمبرات حاصل کر لیتا ہے، تو سمجھ لیجیے اس کا بیڑا پار ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہونے کی بنا پر حضرت علی نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا تھا ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنا پر، نسبت کی بنا پر ضروری ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر کسی کے اندر مکمل طریقے پر پائی جاتی ہیں، کسی کے اندر مکمل اور پورے طریقے پر، کامل طریقے
پر پائی جاتی ہیں تب تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی ہونے کا حقدار ہے، ورنہ ہمارے اندر اور آپ کے اندر کمی پائی جائے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے اور درجہ کیا ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو محبت کی تھی وہی والی محبت ہمارے اور آپ کے اندر پائی جائے گی تو سمجھ لیجئے ہم اور آپ کامیاب ہیں۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ ایسا ہوا، اپنے دماغ کو 1400 سال پہلے پیچھے لے کر چلے اور غور سے ہماری بات کو سنیں، اور میری مائیں اور بہنیں جو پردہ کے پیچھے بیٹھے ہوئی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ میری بات کو غور سے سنیں، ہو سکتا ہے یہی ایک بات کامیابی کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے اور عمل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہم کو بنا دے۔ حضرات گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، صحابیات بھی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں، ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں کہہ دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے، بالکل کہیے کیا بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان کو چھوڑ کر کے، مجھے اپنی جان چھوڑ کر کے ساری تمام چیزوں سے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، میری جان کو چھوڑ کر کے ان میں تمام چیزوں سے محبوب اور تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب آپ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ مجھے اپنی جان چھوڑ کر کے سب سے زیادہ اگر دنیا کے اندر کسی سے محبت ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، یہ بات ایسی تھی کہ اس کے اندر کوئی دکھاوٹی نہیں تھا، کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہیں تھا، کوئی کھوٹ نہیں تھا، کوئی جھوٹ نہیں تھا، حضرت عمر نے بالکل سچ کہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا، عمر، ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا ہے، آپ کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبہ ہوا، فوراً انہوں نے سر اپنا نیچے کیا، کوئی 2-4 دن کا، مہینے کا، سال کا وقت نہیں، کوئی گھنٹے کا وقت نہیں، بلکہ اپنا سر نیچے کیا اور تھوڑی دیر کے اندر، کچھ لمحوں کچھ سیکنڈ کے بعد یہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ پسندیدہ ہیں، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہو چکے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب میں فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب ایمان مکمل ہو چکا ہے، اے عمر، آپ کا ایمان اب مکمل ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی، وہ حضرت عمر اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے نبی، تم جس راستے سے گزرتے ہو، تم جس راستے سے گزرتے ہو اس راستے پر شیطان نہیں جاتا۔ اے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کو چھوڑ کر کے اور تمام انبیاء کرام کے بعد حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر کے اس دنیا کے اندر اگر کوئی محبوب شخصیت ہے، سب سے پسندیدہ اور سب سے عمدہ شخصیت ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب حضرت نے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت عمر سے یہ بات کہی جا سکتی ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارا اور آپ کا کہاں شمار ہوگا؟ ہمارے اور آپ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ کیسے؟
حضرات گرامی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے، جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے جب تک کہ میں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو ہم اور آپ کہاں ہمارا شمار ہوگا۔ حضرات گرامی، اسی کو جو میں نے آیت کریمہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس میں صاف صاف طور پر اعلان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ اے نبی، آپ صاف طور پر یہ اعلان کر دیجئے، جو لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں صحابہ کرام، ان سے تو ڈائریکٹ اور بلا کسی واسطے کے کہہ دیجئے، اور جو لوگ قیامت تک آنے والے ہیں، جو آپ کی نظروں کے سامنے سے غائب ہیں، ان سے ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ کہہ دیجئے، اور علماء کرام کے واسطوں سے بیان کر دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے کہ اگر آپ کے والد، اور آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے خاندان، تمہارا کنبہ، تمہارے وہ سامان جن سے تم محبت کرتے ہو، تمہاری تجارت جن کے سرد پڑ جانے کا اور ٹھنڈا پڑ جانے کا تم اندیشہ کرتے ہو، وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو تم کیا کرو؟ فتربصوا، کہ تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کے اندر صاف صاف یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر سمجھ لیجیے تمہاری کامیابی نہیں ہو سکتی، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک کہ میری محبت تمام چیزوں پر غالب نہ آ جائے، تمہارے اولاد پر، تمہارے والدین پر، تمہاری بیٹی پر، تمہارے بیٹوں پر اور تمام چیزوں پر جب تک میری محبت غالب نہیں آ جائے گی تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں آیت کریمہ اور احادیث جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ایک صحابی ہیں، ان کا نام حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان لانے سے پہلے وہ مدینہ المنورہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اس ارادے سے آئے ہیں اللہ کے رسول کو اس دنیا سے ختم کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ وہ مدینہ المنورہ کے اندر پہنچتے ہیں، لوگوں کو، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا یہ کس نیت سے آئے ہوئے ہیں، ان کو فوراً پکڑ لیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے مسجد نبوی کا جو کھمبا تھا، مسجد نبوی کا جو ستون تھا، اس میں ان کو باندھ دیا گیا، ان کو زنجیروں سے اس میں جکڑ دیا گیا۔ 3 دن تک وہ اس میں بندھے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھانے آتے تھے اور پوچھتے تھے ثمامہ کیا حال ہے، ثمامہ کیا حال ہے؟ وہ اسی میں بندھے رہتے تھے۔ وہ بندھے ہونے کی حالت میں وہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول، اگر تم مجھے قتل کر دو، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں قتل ہونے کے لائق ہوں، کیونکہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کی بخشش ہوگی، آپ کی طرف سے سمجھ لیجیے ہمارے اوپر مہربانی ہے۔
دوسرا دن بھی اسی دن گزر گیا، تیسرے دن حضرت اسی طرح گزر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ حضرت ثمامہ کو کھول دیا جائے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان نہیں لائے ہیں، ان کو اس ستون سے، اس جکڑنے سے کھول دیا گیا، آزاد کر دیا گیا۔ وہ فوراً وہی کلمہ پڑھتے ہیں، فوراً پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات جب انہوں نے کہا، کلمہ پڑھ لیا، فوراً ان کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تم ایمان کیوں لے آئے؟ اگر پہلے دن ایمان لے آئے ہوتے تو 3 دن تک زنجیروں میں جکڑنے نہیں دیا جاتا، ان کو باندھا نہیں جاتا۔ حضرت ثمامہ نے کہا نہیں، اگر میں اس حالت میں ایمان لے آتا تو لوگ مجھ سے یہ کہتے کہ تم زنجیر سے ڈر کر کے ایمان لائے ہو، تم سچے پکے مومن نہیں ہو، لہذا میں جب چھوٹ گیا اس کو کھول دیا گیا کہ میں ایمان لے کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے رسول، میں جب یہاں آیا تھا مدینہ المنورہ میں جب داخل ہوا تھا ان کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، تو میرے دل کے اندر خدا کی قسم ہے اس ذات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مبغوض اور ناپسندیدہ نہیں تھا، مجھے آپ کے شر سے زیادہ کوئی شر ناپسندیدہ نہیں تھا، مجھے آپ کے باتوں اور دین سے زیادہ کوئی چیز ناپسندیدہ، کوئی مذہب نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے ایمان قبول کر لیا، جب میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا تو خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی محبوب چہرہ پوری دنیا کے اندر مجھے نہیں لگتا، اور آپ کے دین سے زیادہ کوئی محبوب، کوئی پسندیدہ مذہب مجھے نہیں لگتا، اور آپ کے اس مذہب سے زیادہ کوئی مذہب مجھے پسندیدہ نہیں لگتا، اور آپ کے چہرے سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی پسندیدہ چہرہ نہیں رہ گیا ہے، اور آپ کا یہ شعر بھی مجھے تمام شعروں سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت۔ حضرات گرامی، یہ تمام صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ ہمارے اندر بھی وہی محبت ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی۔ حضرات گرامی، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر کے دنیا کی محبت میں ملوث ہو گئے۔ ہمارے ناظم جلسہ صاحب نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا تھا، اور وہ آپ کے سامنے میں رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، وہ بات کیا ہے؟ ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس گاؤں کے اندر، ہمارے بستی اور ضلع کے اندر، ہمارے پورے یہ کہہ لیجیے پورے ہندوستان کے اندر، بلکہ یوں کہہ لیجیے پوری دنیا کے اندر بے حیائی اور فحاشی بالکل پھیل چکی ہے۔ اور یہ کیوں پھیلی؟ جب ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو چھوڑ دیا، اس طریقے سے صحابہ کرام نے محبت کیا، اس طریقے کو ہم نے چھوڑ کر کے دنیا کی محبت میں لگ گئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ ایمان والوں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی غلط کاموں سے حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدنگاہی ہونے سے، برے کاموں سے بچاتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں کے اوپر اگر کوئی کرتا ہے، اگر اپنی بیوی سے کوئی اس طریقے سے رہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ حضرات گرامی، 4 جگہیں ایسی ہیں اگر ہماری عورتوں کے اندر جہاں سے بے حیائی آتی ہے، جہاں سے بے حیائی پنپتی ہے، وہ 4 جگہیں ہوا کرتی ہیں۔ ان 4 جگہوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک
حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر عورت 4 کام کر لے، اگر عورت صرف اور صرف 4 کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور یہ کہیں گے وہ جس دروازے سے اندر داخل ہونا چاہے چلی جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں پڑھ لے، عورت نے کیا کیا؟ 5 نمازیں صرف۔ عورتوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم نمازیں پڑھا کرو تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت کہاں، ہمارے پاس تو وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، ہمیں تو بال بچوں کو دیکھنا ہے، ہمیں تو گھر کے کام کاج کرنا ہے، ہمیں تو کھانا بنانا ہے، برتن دھلنا ہے اور دیگر کام کرنا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن میری اور میری مائیں اور بہنیں، آپ غور سے سنیں، آپ کے لیے موبائل چلانے کے لیے بہت سارے اوقات خالی پڑے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ کے موبائل چلاتی ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں مل پاتا ہے۔ یہ کئی دینے سے اور یہ عذر پیش کرنے سے ہمیں اور آپ کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصامت شہرہا، کہ عورت رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے چلی جائے۔ ہماری عورتوں کے اندر، ماں بہنوں کے اندر بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں، خاص طور سے نماز اور روزے کے تعلق سے بھی ان کے اندر بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے مرد حضرات کے اندر کمی ہے، عورتوں کے اندر بھی کمی پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحافظت فرجها، اپنے شرمگاہوں کے غلط کاموں سے حفاظت کرے۔ بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر 3 جگہوں سے، نمبر 1 موبائل کا غلط استعمال، ہمارے گھروں کے اندر موبائل کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے وہ اس کے اندر لڑکیاں بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمارے جو ماں باپ ہیں، والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، گارجین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دیکھیں اور دیکھ بھال کریں، نگرانی کریں کہ ہمارے گھر کی جو بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، موبائل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہی ہیں۔ اس سے انہیں بچانے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ بلوغ کے حد میں پہنچتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، موبائل کا غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر جہاں سے آتی ہے سب سے پہلی جگہ یہی موبائل کا غلط استعمال۔ دوسری چیز جہاں سے بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر آتی ہے وہ اپنے مدارس اور مکاتب کو چھوڑ کر کے کالج اور یونیورسٹی کا مخلوط نظام تعلیم ہے۔ کالج کا وہ سسٹم ہے، عصری تعلیم کا وہ سسٹم ہے، وہ سسٹم جہاں لڑکیوں کا سسٹم الگ ہے، لڑکوں کا سسٹم الگ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں 98% اس طریقے پر کالج ہیں جہاں لڑکیاں اور لڑکی ایک ساتھ آتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ گھر واپس آتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ اپنے بہن بیٹیوں کو کہاں بھیجیں گے؟ ایسی جگہ پر بھیجیں گے جو بے حیائی کا سرچشمہ ہے، جہاں سے بے حیائی پنپتی ہے، جہاں سے بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر آتی ہے، اور ہم یہ سوچیں گے کہ وہاں سے حیا لے کر کے آئیں گی، وہاں سے وہ پردگی کو اپنے اندر پردہ کریں گی، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے خاردار اور کانٹے دار درخت سے کبھی پھول نہیں اگتا ہے، کانٹے ہی اگیں گے۔ اسی طریقے سے ہم بے حیائی کے اڈے پر اپنی بہن بیٹے کو بھیجیں گے اور یہ سوچیں گے ان کے اندر حیا اور شرم آئے گی، ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم نہیں ہو سکتی ہے بات۔ حضرات گرامی، یہ دوسری چیز ہے جہاں سے بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر پنپتی ہے۔ تیسری چیز جہاں سے بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر آتی ہے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، بہت مختصر اختصار میں ہم اپنی باتوں کو کہہ رہے ہیں۔ تیسری چیز جہاں سے بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر آتی ہے وہ ہے بالغ ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کرنا۔
لڑکے اور لڑکی جس طریقے پر بالغ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق شادی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، جیسے کہ ان کو کفو مل جائے، بڑھیا رشتہ مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے، بالغ ہونے کے بعد ان کو جلدی شادی کر دینا چاہیے۔ شہروں سے لے کر کے اب دیہاتوں تک کے بات پہنچ چکی ہے، شادی کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، اور یہ دیر کرنا صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنا لیول بہت زیادہ رکھا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیول کا ہمارے جیسا اگر کوئی ملے گا تو شادی کریں گے، ہمیں گاڑی چاہیے، اور طرح طرح کے اس طرح کی مانگ ہوا کرتی ہے کہ ہمارا رشتہ نہیں مل پاتا ہے۔ اس طریقے پر ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی پنپتی ہے۔ چوتھی چیز جہاں سے ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی آتی ہے، چوتھی اور آخری چیز یہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے گھروں کے اندر وہ رشتے دار بھی رہتے ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے بہن بیٹیوں کو ان سے پردہ نہیں کرواتے۔ ہمارے گھروں کے اندر دو رشتے ہوتے ہیں، ایک رشتے دار وہ ہیں جن کو محرم کہا جاتا ہے۔ محرم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح جائز نہ ہے، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ جب ان سے نکاح جائز نہیں ہے، ان سے پردہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جن دو رشتے دار جیسے بہن بھائی، بھتیجی ہے اور چچا ہے، اسی طریقے سے پھوپھی ہے اور بھتیجا ہے، یہ ایسے رشتے دار ہیں جن سے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے پردہ ضروری نہیں ہے، ان سے بے پردگی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ رشتے دار جن سے آپس میں نکاح کرنا جائز ہے، جن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، اس کا نکاح ہونے سے پہلے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے چچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، خالہ زاد بہن، یہ سب جتنے بھی ذات ہیں، جتنی بھی زواج بہنیں ہوا کرتی ہیں، ان سے آپس میں نکاح کرنا جائز ہے، تو ان سے نکاح سے پہلے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ایسے رشتے دار ہیں جن سے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں اور معاشرے کے اندر بے حیائی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ چار جگہیں ہیں، جب تک ان چار جگہوں پر اچھے طریقے پر عمل نہیں ہوگا، موبائل کا غلط استعمال ہونے سے جب تک ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بہن بیٹیوں کو نہیں روکیں گے، اور جب تک مخلوق نظام تعلیم سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اور جب تک شادی بیاہ میں جلدی نہیں کریں گے، اور جب تک ان رشتے داروں سے پردہ نہیں کرائیں گے بہن بیٹیوں کو، تب تک ہمارے گھروں کے اندر سے بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی، یہ موبائل ایسی چیز ہے، اسی کے ذریعے بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر پنپتی ہے۔ حضرات گرامی، وقت بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں اور اکثر باتیں آ بھی چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو چاہے جس طریقے پر رہیں، لیکن کبھی اپنے آپ کو نہ بھولیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، پر ایک سخن بند عاجز نہ رہے یار، پر ایک سخن بند عاجز نہ رہے یار، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام دے ساقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے۔ ناظرین، حاضرین، واقعی میں اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اتارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، پنپی ہوئی ہیں، یہ ان سے ہم جو ہے چھٹکارا پا لیں گے۔ آئیے حضرات، میں بلا تاخیر میں ایک شاعر صاحب کی اور ملاقات کراؤں جسے ہم محمد حسین سدھارتھ نگری کے نام سے جانتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ دائز پر تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے سامعین کو محسوس فرمائیں۔ سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم زندگی کی لوح پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ جناب حسین سدھارتھ نگری صاحب دائز پر آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی ان
کی نعت کے بعد حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی کا مختصر بیان ہوگا اور حضرت والا دعا فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔